إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشاب النشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. محترم حاضر مجمع، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری معزز اسلامی ماں اور بہنیں، تمام تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہم بنین و انسانوں کو اس روئے زمین کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد انہیں بلا چوچو چرا بھٹکتا ہوا راہ پر نہیں چھوڑا۔
بلکہ ہمارے رہنمائی کے لیے ہمارے رشد و ہدایت کی خاطر 1,24,000 انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اس روئے زمین کے اندر بھیجا۔ تمام کے تمام نبیوں کے اوپر درود ہو، تمام کے تمام رسولوں کے اوپر بھی، خصوصاً بالخصوص میرے آپ کا آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس سے 2 آیت تلاوت کی ہے۔ پہلی آیت جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے وہ آیت سورہ حشر سے اور آیت 18 ہے۔ اسی طرح سے آپ حضرات کے سامنے دوسری آیت جو پیش کی گئی ہے وہ سورہ حج سے ہے، وہ آیت 2 ہے۔ اسی طرح سے آپ حضرات کے سامنے حدیث کا ٹکڑا پیش کیا گیا ہے، وہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے۔ اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا وہ خوش نصیب کون ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز اپنے عرش کے سایہ نصیب کرے گا۔ قیامت کا منظر میرے بھائیوں بہت ہی خطرناک ہے۔ اتنا خطرناک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایسا ہوگا، قیامت کا منظر اتنا خطرناک منظر ہوگا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ لوگ ایسے لگ رہے ہوں گے کہ بھنگ پیے ہوئے ہیں، نشے کی حالت میں ہیں، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اللہ کا عذاب ہی اتنا سخت ہوگا، اللہ کی عذاب ہی اتنا سخت ہوگا کہ انسان کو نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ انسان ہر کوئی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، ہر کوئی بھاگ رہے ہوں گے، ہر کوئی دوڑ رہے ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اللہ نے ایسا کہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، یعنی وہ دن ایسا ہوگا جس دن بھائی بھائی سے جدا ہوگا، بیٹے ماں سے بھاگیں گے، باپ بیٹے سے نفرت کریں گے، شوہر بیوی کے درمیان جدائی ہوگی۔ کوئی ایسا منظر ہوگا کہ انسان ایسا لگ رہا ہوگا کہ نشے کے حالت میں ہے، حالانکہ نشے کے حالت میں نہیں ہوں گے۔ کیوں بھائیوں میرے؟ یہ اس لیے ایسا ہوگا کہ یہ تانبے کی زمین ہوں گے۔ آج یہ مٹی کی زمین ہے، مٹی کی زمین میں اگر کوئی پانی ڈالا جائے کچھ دیر کے بعد یہ کیا کرتا ہے؟ اپنے اندر کھینچ لیتا ہے، اپنے اندر کھینچ لیتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے۔ لیکن تانبے کی زمین جس طرح سے ہم پتیلی میں برتن میں کوئی پانی رکھ دیں تو وہ پانی جب تک رکھنا چاہے تب تک وہ رہتا ہے، اسی طرح سے زمین جو ہوگی تانبے کی ہوگی، تانبے کی ہوگی۔ یہ سورج جو ہوں گے، آج جو لاکھوں کروڑوں میل دور فاصلے پہ ہے، ایک ہی سورج ہے، اور یہ منظر انسان اس دھوپ کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، اس پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اسی پیاس سے بچنے کے لیے، اسے دھوپ سے بچنے کے لیے انسان پورے زندگی بھر توجہ کرتا ہے، محنت کرتا ہے کہ اچھے سے اچھے گھر کیسے بناؤں، اچھے سے اچھے اس کے اندر ٹھنڈے کولر کا انتظام کیسے کروں، پنکھے کا انتظام کیسے کروں، دیگر زیادہ مالدار ہے تو ایسیوں کا انتظام کیسے کروں، یہ گرمی سے بچنے کے لیے۔ لیکن وہ کل قیامت کے دن ایسا منظر ہوگا کہ یہ 1.25 نیزے پہ ہوگا، یہ سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا۔ اور راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں یہ نہیں جانتا کہ یہ میل جو ماپنے والا میل ہے یا جو سرما لگا کے وہ میل یہاں پہ بیان کیا گیا ہے، تو اتنا خطرناک ہوں گے اور انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ انسان کو یہ منظر ہوگا، انسان کا یہ حال ہوگا کہ انسان کوئی چھاتی ڈوبا ہوگا، کوئی کمر تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی پیر تک ڈوبا ہوا ہوگا اپنے اپنے اعمال کے مطابق، اور وہ کوئی انسان ایسا ہوگا جو تیر رہا ہوگا، اسی میں پسینے میں تیر رہا ہوگا۔ تمام انبیاء کرام نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، تمام انبیاء کرام نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، ہر انبیاء کرام کو اپنی اپنی فکر ہوگی، یہ حالت ہوگی۔ تو وہ تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جانے کے بعد کہیں گے کہ آدم علیہ السلام آپ اللہ رب العالمین کے چہیتے ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور آپ میں روح ہوتا ہے، آپ کا یہ حالت ہے کہ آپ ایسے انسان ہیں، یہ اعجاز آپ کو ملا ہے، آپ تعظیماً آپ کا سجدہ فرشتوں نے کیا ہے، آپ کا یہ اعجاز ہے آدم علیہ السلام۔ آج ہم جو ہے بڑی مصیبت میں ہے، بڑی پریشانی میں ہے، آج ہماری مصیبت کا یہ حال ہے۔ آج ایسا کریں کہ اللہ رب العالمین کے سامنے جائیں اور ہمارے لیے سفارشی بن جائیں، اور اللہ رب العالمین سے کہیں کہ یہ حساب و کتاب لے لے، چاہے ہم جہنم کے اندر چلے جائیں
یا جنت کے اندر چلے جائیں اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، لیکن یہ گرمی جو ہے، یہ تپش جو ہے، یہ اتنا خطرناک گرمی ہے کہ یہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، اس لیے اللہ سے کہیں کہ جلدی کلیئر کر دیں، جلدی حساب و کتاب ہو جائے، اس کے بعد کہیں بھی چلے جائیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام میرے بھائی، نوح علیہ السلام انکار کر دیں گے، نفسی نفسی، آج خود مجھے اپنے نفس کا فکر ہے، آج خود مجھے نفس کا فکر ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین آج بہت غصے میں ہے اور ہم سے بھی گناہ سرزد ہو گئی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ہم سے کہا تھا کہ آدم تم جنت کے اندر رہو اور تمام چیز کھاؤ پیو، لیکن فلاں درخت کے قریب مت جانا، لیکن میں نے رب کی بات کو نہیں مانا تھا اور وہاں ہم سے غلطی سرزد ہو گئی تھی۔ آج مجھے کوئی ڈر ہے کہ کہیں اللہ رب العالمین کہیں مجھے اس کے پاداش میں، اس کے یہ نافرمانی کے پاداش میں مجھے گرفت نہ کر لے، مجھے پکڑ نہ لے، اس لیے آج مجھے اپنے حالت پہ چھوڑ دے، آج اپنے حالت پہ رہنے دے، نفسی نفسی، آج مجھے اپنے حالت پہ رہنے دے۔ آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے، آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے میرے بھائی، یہ تپش، یہ گرمی، یہ خطرناک منظر ہوگا، پھر اس کے بعد انسان یہاں سے محروم ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیں گے، اپنی ہی تعریف سے سوچیں گے، اب پھر کہیں گے نوح علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے۔ یہ نوح علیہ السلام جن کی زندگی 950 سال کٹی ہے دعوت و تبلیغ میں، لوگوں کو سمجھانے میں، لوگوں کو واضح نصیحت کرنے میں، لوگوں کو ایک اللہ کی طرح بلانے میں، اللہ رب العالمین بندگی کی طرح بلانے میں 950 سال کٹ گئی ہے۔ نوح علیہ السلام کے پاس یہ قوم کو پہنچے گی، یہ امت پہنچے گی کہ نوح علیہ السلام آپ اللہ رب العالمین برگزیدے ہیں، آپ اللہ رب العالمین چنے گئے ہیں، آپ نے جو اللہ رب العالمین نے آپ کو جو مشن دے کے بھیجا تھا اس مشن کو آپ 1 سال نہیں 200 سال نہیں بلکہ 950 سال تک آپ وہی کام میں لگے رہیں، اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیں، دین حق کی دعوت دیتے رہیں، توحید کی سربلندی کی خاطر آپ توحید کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے ایک اللہ کی عبادت کی طرح بات کرتے رہیں۔ نوح علیہ السلام آج ہماری کیفیت ہے، آج ہماری یہ حالت ہے، آج نفسی کے عالم میں ہم ہیں، آج پریشان حال ہے، آج مصیبت زدہ ہیں، آج انسانوں کی یہ حالت ہے۔ آپ ایسا کیجئے کہ اپنے رب کے سامنے جائیں اور ہمارے حساب و کتاب کے تعلق سے کہہ دیں کہ ہمارے حساب و کتاب جلدی ہو جائے، اس کے بعد خود پرواہ نہیں ہے یا جہنم کے اندر چلا جاؤ یا جنت کے اندر چلا جاؤ، لیکن حساب و کتاب کو مل جائے۔ نوح علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، آج مجھے اپنے نفس کا فکر ہے، آج میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، جاؤ دوسرے پیغمبر کے پاس چلے جاؤ، دوسرے نبی کے پاس چلے جاؤ۔ آپ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام آپ تو اللہ کے خلیل ہیں نا، آپ اللہ کے دوست ہیں نا، آپ کو اللہ نے کہا ابراہیم خلیلہ، آپ نے اپنے دوست کہا ہے، آپ اللہ کے خلیل اور برگزیدہ اور چنیدہ ہے۔ آپ ایسا کیجئے کہ اللہ کے واسطے آپ ایسا کیجئے کہ ہمارے حق میں سفارش کیجئے تاکہ ہمارا حساب و کتاب ہو جائے، ہمارا حساب و کتاب ہو جائے اور اس گرمی سے بچ سکیں، اس خطرناک منظر سے بچ سکیں، یہ تپش سے بچ سکیں۔ ابراہیم علیہ السلام انکار کر دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے نفسی، آج خود نفس کا پڑا ہوا ہے، آج میں کسی کی سفارش نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ میرا رب اتنا غصے میں ہے، اتنا غصے میں کبھی نہ تو ہوا تھا ورنہ ہوں گے، اس لیے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ یہ امت پھر دوڑتے پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے، ہر کوئی یہی کہہ رہے ہوں گے نفسی، آج مجھے اپنا فکر ہے، آج مجھے اپنا حساب و کتاب کا ڈر ہے، آج مجھے حساب و کتاب کا خوف ہے، آج میں کسی کو کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اب میرے آپ کا آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آمنہ کے لال، فاطمہ کے بابا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائے، وہاں امت محمدیہ پہنچ جائے گی، پھر قوم پہنچ جائے گی اور وہاں کہیں گے اللہ رب العالمین سے آپ سفارش کیجیے، اللہ رب العالمین سے کہیے کہ آج ہمارا حساب و کتاب ہو جائے، اس کے بعد ہمارا کچھ بھی منظر ہو، چاہے جہنم کا فیصلہ ہو جائے یا جنت کا فیصلہ ہو جائے، پرواہ نہیں ہے، لیکن آج حساب و کتاب ہماری جلدی ہو جائے، کیونکہ آج بڑی تپش ہے، آج بڑی گرمی ہے، آج اتنا خطرناک گرمی ہے، آج اتنا خطرناک
منظر ہے کہ ایسا ہے کہ حمل والے اپنا حمل کو بلا چکی ہے، بچے بوڑھے ہو چکے ہیں، ہر کوئی بھاگ رہے ہیں، آج ہمارے حساب و کتاب ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آپ کا آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر گر جائیں گے اور اللہ رب العالمین اللہ تبارک و تعالی جیسا چاہے گا، جو چاہے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن و دماغ کے اندر وہ کلمہ ڈالیں گے اور ان کلمے کے ساتھ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کریں گے اور کہیں گے امتی امتی، اے اللہ آج ہماری امت کو بخش دے، اے اللہ آج ہماری امت کو بخش دے، اللہ آج ہماری امت جو ہے پریشانی کے عالم میں ہے، آج نفسی کے عالم میں ہے، آج یہ حالت ہو گئی ہے، اللہ آج ہماری امت کا فکر ہے، میری امت کو بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے حل سلطوتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مانگیں، آپ کیا مانگتے ہیں، آپ چاہیں آپ مطالبہ کریں، آپ کو دیا جائے گا، آپ مطالبہ کریں، آپ مانگیں، آپ کیا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم گنہگار بندوں کے لیے، ہم اللہ کے نافرمان بندوں کے لیے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو توڑنے والے بندوں کے لیے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو عمل نہ کرنے والے بندوں کے لیے میرے اور آپ کا آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلواریز ہیں، سجدریز ہیں اور کہہ رہے میرے امت کو بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر کے شفا کا شفا، اللہ تبارک و تعالیٰ آج میرے امت کو بخش دے، آج میرے امت کو بخش دے۔ یہ کہا سکے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ، اپنے سر کو اٹھاؤ، کیا چیز کا مطالبہ ہے، کیا چاہ رہے ہو، کیا مانگ رہے ہو، مانگو تو صحیح۔ اے اللہ ہماری امت جہنم کی آگ سے بچ جائے، آج ہماری امت جہنم کی آگ سے بچ جائے تو یہ منظر ہوگا میرے بھائی، یہ خطرناک منظر ہوگا، لوگ تمام ننگے ہوں گے، لوگ تمام ننگے ہوں گے۔ اس تعلق سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میری اور آپ کی ماں، تمام امت کی ماں، تمام مسلمانوں کی ماں، تمام مومنوں کی ماں، غیرت کا مجسمہ، حیا کا مجسمہ، میرے اور آپ کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سوال کر رہی تھی، پوچھ رہی تھی کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ منظر اتنا خطرناک منظر ہوگا کہ مرد بھی ننگے ہوں گے، عورتیں بھی ننگی ہوگی، تو یہ منظر ایک دوسرے کی طرف جب نظر ڈالیں گے، مرد اگر عورتوں کی طرف دیکھ لے یا عورتیں مرد کی طرف دیکھ لے تو یہ منظر کو دیکھ کر شرم حیا سے مر جائے گی، شرم حیا کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اس دن کا منظر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا کیا منظر ہوگا، کہاں کوئی ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہا ہوگا، ہر کسی کا اپنا فکر ہوگی، ہر کسی کا اپنے بچاؤ کی خاطر وہ دوڑ رہے ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے، کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا۔ وہ کرنا سے سپارا وما ہم سپارا ولکن عذاب اللہ شدید، ایسا یہ منظر ہوگا کہ لوگ لگ رہا ہوگا کہ وہ نشے کی حالت میں ہے، لیکن حقیقت میں وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، میں اور آپ اس دن کے لیے کچھ تیاری کر رہے ہیں، میں اور آپ اس دن کے لیے کچھ تیاری کر رہے ہیں۔ ہم اور آپ سوچیں کہ اس تیاری سے بچیں گے، اس دن کے لیے اگر کوئی انسان تیاری کیا ہوگا، کوئی سوچا ہوگا، تو کچھ ایسے انسان بھی ہوں گے جو نفسی کے عالم میں بھی ہوں گے، لیکن وہاں پر بھی سائبان کی طرح ان کے سامنے سایہ موجود ہوگا، اللہ رب العالمین کا عرش ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا میرے ان بندوں کو لاؤ اور میرے عرش کے سائے تلے جگہ دے دو، میرے ان بندوں کو لاؤ، کھود کر کے لاؤ، تلاش کر کے لاؤ، ڈھونڈ کر کے لاؤ، ان بندوں کو لاؤ اور ایسے بندے کو لاؤ میرے عرش کے سائے میں جگہ دے دو۔ وہ کون سا بندہ ہوگا، کون سا انسان ہوگا؟ ہمیں اور آپ میں سے رہنے والے ہوں گے، لیکن اللہ کا متقی اور پارسا بندہ ہوگا، محنت ہوگا، متقی ہوگا، اللہ کی عبادت گزار بندہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین کہے گا الامام العادل، الامام العادل، عدل انصاف کرنے والا بادشاہ، عدل انصاف کرنے والا بادشاہ کیسا عدل انصاف کرتا ہو؟ یعنی عدل انصاف کی باری آئے، چاہے بھائی کے خلاف جائے، دوست کے خلاف جائے، کسی رشتے دار کے خلاف جائے، کسی کے خلاف کیوں نہ جائے، عدل انصاف ایسا کرتا ہے، عدل انصاف کا ایسا پیکر ہے کہ چاہے اگر خلاف کسی کے خلاف جائے لیکن انصاف پر فیصلہ کرتا ہے، انصاف پر فیصلہ کرتا ہے۔ آج ہمارے عدالتوں میں دیکھ لیں، آج ہماری دیگر جگہوں کے اندر دیکھ لیں، انسان پیسے کے زور پر عدل انصاف کیا جاتا ہے یا رشتے داری کے طور پر عدل انصاف کیا جاتا ہے، لیکن ایسے انسان کو نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا الامام العادل، ایسے شخص کو لاؤ جو عدل انصاف کرنے والا تھا،
बेहतर इंसाफ करने वाला था, अच्छा इंसाफ करने वाला था, चाहे कोई भी नाराज हो जाए लेकिन नाराजगी की परवाह नहीं करता था। रब नाराज ना हो, रब हमसे खुश हो जाए और अदल इंसाफ करता था। ऐसे बादशाह को लाओ, ऐसे बादशाहों को लाओ, तो ऐसे बादशाहों को लाएंगे तो वो नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। ऐसे नफ्सी नफ्सी के आलम में इतना खतरनाक मंजर होगा, उस मंजर में भी ऐसे इंसान को अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श का साया नसीब करेगा, अपने अर्श का साया नसीब करेगा। इसीलिए मेरे आप आका जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब इस तरह से बारी आती, अगले इंसाफ करने का फैसला होता, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना अमीर को देखते थे, ना गरीब को देखते थे, जिसके हक में फैसला होता था फैसला बिला चूर चरा सुना देते थे, बिला चूर चरा सुना देते थे और कहते थे नहीं, फैसला इनके हक में होना चाहिए। एक बार अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ शख्स आए जो हिना कबीला की औरत है, फातिमा नामी मखजूमिया औरत है, उन्होंने चोरी कर दी है और इस्लामी हुकूमत में अगर चोरी करे तो उनका हाथ काट दिया जाए, चोरी करे उसका हाथ काट दिया जाए ताकि फिर से वो चोरी करने में उनका हाथ आगे ना बढ़े। मखजूमिया औरत है, फातिमा नामी औरत है, उन्होंने चोरी कर ली है, चोरी कर ली है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में एक फैसला लेकर के आते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला सुना देते हैं कि फला दिन इस औरत का हाथ काट देंगे, फला दिन इस औरत का हाथ काटा जाएगा। अल्लाह अकबर, मखजूमिया औरत है, कबीले अच्छे कबीले की औरत है। अब पूरे लोगों में शोर गूंगी हो गया, पूरे आवाजें कसने लगे कि आज अगर मखजूमिया औरत फातिमा नामी औरत के अगर हाथ कट गए तो पूरे कौम का नाक कट जाएंगे। नाक का सवाल है, हमारी इज्जत का क्या होगा, हमारे वकार का क्या होगा। हमें लोग बड़ी तारीफ करते हैं, हमारी बड़ी इज्जत है, आज हमारे कबीले की औरत ने चोरी कर ली है, क्या मामला है, हाथ कटेंगे, हमारे नाक कट जाएगी। इसलिए ऐसा करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ ले दे करके रफा दफा कर देते हैं। आज भी यही मामला होता है, आज भी यही मामला होता है। इंसान गलतते हैं, इंसान गलतते हैं, उनके किसी के ऊपर जुल्म किया है, ज्यादती किया है, लेकिन पैसे के जोर पर, दौलत के जोर पर वकील लगा दिया, उनको लगा दिया, उनको लगा दिया और पैसे के जोर पर वो इंसान की जीत हो जाती है। वहां पर भी यही चाहा गया कि मखजूमिया औरत है, ऐसा किया जाए, ऐसा किया जाए, कुछ ले दे करके, कुछ ले दे करके रफा दफा कर देते हैं, हाथ ना कटने पाए, आखिर सिफारिश कौन करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में पहुंचे तो कौन पहुंचे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाकर के जुर्म कौन दिखाए कि आखिर इस औरत के हक में क्या है, फैसले को तख्फीफ कर दिया जाए, सजा को कम कर दिया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चहेते ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी की खिदमत में जाते हैं कि इस तरह से लोगों में बात हो रही है, इस तरह से कबीले में बात हो रही है कि अगर हाथ कट जाए तो नाक कट जाने का खदशा है, इसलिए आप कुछ सजा में तख्फीफ कर दीजिए, कुछ कमी कर दीजिए और मखजूमिया औरत के हाथ ना कटने पाए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर गुस्से से लाल हो जाता है, गुस्से से गजबनाक हो जाते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं क्या तुम अल्लाह के हदों में, अल्लाह ने जो हद कायम किया है, अल्लाह ने यह हद कायम किया है और उसमें तुम मेरे सामने आते हो और सिफारिश करने की बात करते हो। याद रखो, याद रखो, पहले के कौमें जो बर्बाद हुई है, पहले के कौमें जो तबाह बर्बाद हुई है, उसका रीजन एक यही है, सबब एक यही है, इल्लत एक यही है। जब कोई गरीब आदमी कोई काम करते तो गरीब को सजा देते, लेकिन अगर अमीर आदमी अगर चोरी कर ले या अमीर आदमी अगर कुछ कर दे तो अमीर है, उनके पास पैसा है, उनके पास दौलत है, उनके पास खरीद सकता है, हर कुछ कर सकता है। ऐसा क्या करता था, आजाद के अंदर, सजा के अंदर तख्फीफ कर दिया जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में ऐसा नहीं हो सकता है। अमीर गरीब बड़े छोटे कोई भी सबके साथ इंसाफ किया जाएगा, ना इंसाफी नहीं होगी, ना इंसाफी नहीं किया जाएगा। तो याद रखो, ये फातिमा नामी मखजूमिया औरत है, फातिमा बिनते मोहम्मद भी अगर चोरी करे, अदल का दस्तूर है कि हाथ काटा जाएगा। अगर ये तो मखजूमिया औरत है, अगर खुद की सगी बेटी अगर फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अगर चोरी करती तो मैं उनका भी हाथ काट देता। तो ये इंसाफ है। तो अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन कहेंगे कल क़यामत के दिन कहेंगे अल इमाम आदिल, अदल इंसाफ करने वाला बादशाह।
عدل انصاف کرنے والا بادشاہ، ایسے بادشاہوں کو لایا جائے اور عرش کا سایہ نصیب کیا جائے، عرش کا سایہ ایسے بندے کو دیں گے۔ نبی کی عدالت میرے بھائی اگر آپ دیکھیں گے، نبی کی جو سیرت پڑھیں گے، تاریخ پڑھیں گے، آپ کتابوں کو پڑھیں گے تو نبی کی نے ایسے ایسے کارنامے پیش کیے ہیں کہ واقعی معنوں میں انسان دنگ رہ جائیں گے، دنگ رہ جائیں گے۔ آئیے مزید میں ایک بات کہوں آپ کو، سناؤں آپ کو، اور آپ کو پتا چلے کہ میں اور آپ کس پیغمبر کو ماننے والے ہیں، میں اور آپ کس نبی کی امت ہیں، میں اور آپ کس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ایسے نبی ہمارے تھے، ایسے رسول ہمارے تھے، ایسے تھے ہمارے رسول۔ آج نبی کے خلاف لوگ طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں، تو نبی کے تعلق سے اگر غلط افواہیں پھیلا رہے ہیں، نبی کے تعلق سے اگر غلط باتیں کہہ رہے ہیں، اور اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام پھیلا ہے تو تلوار کے زور سے پھیلا ہے، تو وہ غلط کہہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے سیرت کو پڑھا نہیں، نبی کی کیریکٹر کو پڑھا نہیں، نبی کے کیریکٹر کو جانا نہیں۔ انہوں نے اگر نبی کے کیریکٹر کو جانے ہوتے تو کبھی اس طرح سے افواہیں اور اس طرح سے باتیں نہ کہتے۔ نبی تو ہمارے ایسے تھے میرے بھائی، نبی تو ہمارے ایسے تھے۔ آئیے جنگ بدر ہے، جنگ بدر ہے، جنگ بدر جو ہے یہ سب سے پہلا جنگ لڑا گیا ہے، سب سے پہلا مورچہ لڑا گیا ہے مسلمان اور کافروں کے درمیان۔ مسلمانوں کی تعداد 313 کی ہے، کافروں کی تعداد انگنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے امت کو 313 کی تعداد کو میدان بدر میں لا کے ڈال دیے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات بھر دعا کر رہے ہیں، پوری رات بھر دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین اگر آج 313 کی تعداد مٹ گئی تو پھر دنیا کے اندر تمہارے نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، توحید کے پرچم کو لہرانے والا کوئی نہیں ہوگا، قرآن و حدیث کی دعوت کو پھیلانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ یہ 15 سال کی محنت ہے، 15 سال کی قد و کاوش ہے، اتنا دن محنت کرنے کے بعد یہ 313 کی تعداد ایمان لائی ہے، اور آج موت کے بہانے میں ہے، ہم بے سر و سامان ہے، ہمارے پاس تیر ہے تو تمام نہیں ہے، لیکن تیرے ذات کے اوپر امید ہے، تیرے ذات کے اوپر بھروسہ ہے۔ اے اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اے اللہ تو قادر ہے ہر چیز پر۔ اللہ آج ہماری حفاظت فرما، آج ہماری حفاظت فرما، صحابہ کرام کی حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز ادا کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اللہ اکبر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو وہاں پہنچ جاتے ہیں، وہاں چلے جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک آسمان کی طرف اٹھایا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک کو آسمان کی طرف دراز کر دیے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ آج ہماری جو امت ہے اللہ آج لاج رکھ لے، آج ہماری امت کی، آج صحابہ کرام کی مدد فرما، آج ہماری امداد فرما۔ اللہ آج یہ تعداد اگر مٹ گئی ہے تو دنیا کے اندر تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چہیتا پہنچ گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چادر اوڑھے ہوئے ہیں یہ زمین پہ گر گئی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر سے ڈال دیتے ہیں جسم پر، وہ ڈالنے کے بعد کہتے ہیں اللہ کہتے اب بس کیجیے، اب بس کیجیے، اب اللہ کے ذات کے اوپر امید ہے، اللہ ہماری ضرور مدد کریں گے، اللہ کی مدد اور امداد ضرور آئے گی، ضرور آئے گی۔ کیا ہوا پھر؟ واقعی معنوں میں جنگ لڑی گئی، جنگ لڑی گئی، مسلمانوں کی جیت ہو گئی۔ 313 کی تعداد ہے میرے بھائی، ایمان ہے، ایمان ہے، ایمان کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا ہے۔ اللہ نے وہی دو ٹوک انداز میں کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سربلند رہو گے، تم سربلند رہو گے، تمہیں مولنچن کے نام پہ نہ مارا جائے گا، تمہیں دیگر چیزوں کے نام پہ نہ مارا جائے گا، تمہارے خون سڑکوں پہ نہ بہے گا۔ ایمان اگر تمہارے پاس ہے تب، ایمان اگر تمہارے پاس ہے تب، اگر ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے تو کسی طرح سے پوچھتے رہو گے۔ پھر ہوا مولنچن، بہار کے اندر 2 مسلمانوں کو مولنچن کے ساتھ مار دیے گئے۔ کہاں؟ مسلمان بھول گیا تھا، ایمان نہیں تھا ان کے پاس، چھٹ پرم میں گیا تھا، چھٹ پرم میں گیا تھا، خون بہا، کتے اور بلی کا خون بہ جائے تو کیا ہے، انسان آواز اٹھاتے ہیں مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے، مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے بہ رہا، نام کا مسلمان ہے، نام کا مسلمان ہے، اور ان کو جانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ لوگ اپنا کفر نعرہ لگا رہے ہیں، اپنا تہوار منا رہے ہیں، اپنا خوش کر رہے ہیں، ان کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں گئے، بھیڑ میں پھنسا جا کر کے مولنچن کے نام پہ مار دیا گیا۔ کیوں ایسا کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری ہے۔ تو میں بتا یہ رہا تھا میرے بھائیوں، بتا یہ رہا تھا، آپ لوگ اس لیے میں بتاتا یہ چیزیں تاکہ آپ لوگ ذرا ذہن و دماغ کھولیں اور آئیں دیکھیں واقعی معنوں میں کہ کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، مسلمان کے خون کیسے بہ رہے ہیں مسلمان کی،
मुसलमान के साथ कैसी ज्यादती हो रही है, मुसलमान को कैसे मारा जा रहा है, जरा देख लें और अपने ईमान को ताजा करें। तो बहरहाल मुसलमानों की तादाद कम थी वहां पर, लेकिन फिर भी मुसलमान जीत गए, मुसलमान जीत गए। 70 शहीद हुए, 70 मारे गए, शहीद नहीं हुए बल्कि 70 काफिर मारे गए उस जंग में। 70, क्योंकि जंग का मामला है, जंग का मामला जाहिर सी बात है, दोनों खूब बड़े हैं जंग के, अब कुछ भी नहीं देखा जाएगा। अगर आएंगे लड़ने के लिए तो जाहिर सी बात है वहां पर लड़ाई होगी। 70 काफिर मारे गए, 70 को कैद करके लाए गए, 70 मार दिए गए, 70 को कैद करके लाए गए। और 70 को कैद करके लाने के बाद 70 को एक जगह पे क्या किए, उनके जिस्म में, उनके पांव में बेड़िया डाले जाने लगे। क्या बेड़िया, उनके जिस्म बेड़िया पांव में फंसाने के लिए एक बेड़ी डाली जाती है, वो बेड़ी डाले जाने लगे, बेड़ी डाले जाने लगे। वहां पर जहां पे 70 पकड़ के लाए गए हैं, वहां पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार भी है। एक कौन है, दामाद है, अबुल आस से दामाद है, और एक अब्बास से एक चचा है, दो है। एक चचा है काफिर की तरफ से लड़ने के लिए आया है, दोनों है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत है उन लोगों से, चचा से मोहब्बत है, दामाद से मोहब्बत है, लेकिन दोनों काफिर की तरफ से लड़ने के लिए आए हैं। आखिर ये लोग भी पकड़े गए हैं, इन लोग को भी लाया गया है। मशवरा होता है कि आखिर क्या किया जाए, आखिर क्या किया जाए, इन लोगों को छोड़ दिया जाए या कत्ल कर दिया जाए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कहते अल्लाह के रसूल अपने ही है, अपना आदमी है, जरा गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो जरा थोड़ा मौका देते हैं, इनको मौका देते हैं, फिदिया वगैरह लेके छोड़ देते हैं ताकि हो सके बाद में इस्लाम कबूल कर ले। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही कहते हैं कि जाहिर सी बात है, हो सके बाद में इस्लाम कबूल कर ले, बाद में इस्लाम कबूल कर ले। लेकिन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, उमर बिन खत्ताब कहते हैं अल्लाह के रसूल मैं रद्द करता हूं, ये मशवरे को नहीं मानता हूं, ऐसा मशवरा मैं नहीं देता। जो इस्लाम के खिलाफ लड़ने के लिए आए तो वो फिर हमारे भाई कैसे हो सकता है, हमारे रिश्ते में भाई तो है, खूनी भाई है, लेकिन ईमानी भाई नहीं है। इसलिए अगर मेरे कोई आए हैं, मेरे कोई रिश्तेदार आए तो आप मुझे तलवार दे दें, आप मुझे तलवार दे दें, मैं उनके गर्दन उड़ा देता हूं। आपके कोई रिश्तेदार आए हैं, आप लेने तलवार उनके गर्दन उड़ा दें, अबू बकर सिद्दीक़ का बेटा आए हैं, उनके गर्दन उड़ा दें। ऐसा नहीं होता है। ईमानी रिश्ते के सामने कोई रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है। हमारे खिलाफ लड़ने के लिए आया है, इस्लाम के खिलाफ लड़ने के लिए आया है, आखिरकार मशवरा ये नहीं माना जाता है, ये मशवरा नहीं माना जाता है, बल्कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जो मशवरा देते वही मशवरा माना जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मशवरा देते वही मशवरा माना जाता है। आखिरकार ऐसा होता है कि सबको अब क्या कैद कर रहे हैं और सबके पांव में बेड़िया लगा रहे हैं, पांव में बेड़िया लगा रहे हैं। वही बेड़िया लगाते समय अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा पतले दुबले इब्न अब्बास पतले दुबले हैं। अब उनके जब जिस्म में बेड़िया लग रही है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो रहे हैं कि मेरे चचा के साथ क्या हो रहा है। मेरे चचा उतना हट्टा कट्टा तवाना तंदुरुस्त नहीं है, लेकिन वो हमारे खिलाफ लड़ने के लिए आया है। अब सब जाहिर सी बात है, जहां 70 कैदियों के साथ जो सलूक किया जाएगा, हमारे चचा के साथ यही सलूक करना चाहिए, यही सलूक होना चाहिए, यही सलूक हो रहा है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत है, रिश्तेदार है, मोहब्बत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चीख पड़ते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सहाबा किराम को देखा नहीं जाता है कि मेरे आका जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को लेके जाएं, इस बात को समझे जरा, इस बात को यही बात बताने के लिए मैंने इतना बातें आपको कहा है, इतना बातें मैंने आपको सुनाया। इस बात को देखे आदमी इंसाफ कैसा है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। तमाम जो काफिर कैद होकर के आए हैं सबों के पांव में बेड़ियां डाल दी गई है। वहां पर नबी के चचा के भी पांव में बेड़ी डाल दी गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा करा रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। इस मंजर को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में भी आंसू आ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तड़प रहे हैं। आखिरकार सहाबा किराम को रहा नहीं गए और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा आंखें लग गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा सो गए तो एक सहाबा उठे और उठने के बाद क्या किया, अब्बास जो कि उनको बेड़ी को ढीला कर दिए, क्या किए, उनके रस्सी को जरा टैंक जो बांधा गया था, सख्ती के साथ बांधा गया था, उसको ढीला कर दिए ताकि मेरे नबी को तकलीफ ना हो। चचा है, चचा तड़प रहे हैं, नबी तड़प रहे हैं, चचा तड़प रहे नबी तड़प रहे हैं, चचा को दर्द हो रहा, नबी को दर्द हो रहा है, ये हालत है। मेरे नबी को हम कैसे तकलीफ दे सकते हैं। रात उठे तो उठने के बाद जाकर के बेड़ी को ढीला कर दिए,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے ہیں اور ابھی چچا کی کراہنے کی آواز نہیں آ رہی ہے، رونے کی آواز نہیں آ رہی ہے، گڑگڑانے کی آواز نہیں آ رہی ہے، سوال کرتے ہیں کہ میرے چچا کو کیا ہو گیا ہے، کہیں سانسیں رک تو نہیں گئی ہے، کہیں ایسا مر تو نہیں گیا ہے، کیا معاملہ، دیکھو تو جا کے صحیح کیا معاملہ ہے، ابھی تو رو رہے تھے، چلا رہے تھے، آواز آ رہی تھی، اب کیا معاملہ ہے۔ ایک صحابی اٹھتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تڑپنا مجھے دیکھا نہیں گیا، آپ جو تڑپ رہے تھے یہ دیکھا نہیں گیا، آپ کے آنکھوں میں آنسو دیکھا نہیں گیا، اس لیے اللہ کے رسول میں نے کیا کیا، میں رات میں اٹھا اور جا کر کے ان کی بیڑی کو ڈھیلا کر دیا ہوں، اس لیے انہیں سکون مل گیا ہے، آرام مل گیا ہے، راحت مل گیا ہے اور سو گئے ہوں گے۔ یہ معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول غضبناک ہو گئے، اللہ کے رسول غصے میں آ گئے کہ تم نے انصاف کا خون کر دیا۔ اگلے انسان یہ نہیں ہے، اگر میرے چچا کے ساتھ تم نے جو سلوک کیا ہے تو 70 پیڑیوں کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے، 70 پیڑیوں کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ نبی کے چہیتے ہیں، نبی کے رشتے دار ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار ہیں، تو ان کے ساتھ الگ کیا جائے، الگ سلوک کیا جائے، اور پیڑیوں کے ساتھ الگ سلوک کیا جائے۔ یہ ایسا نہیں ہے۔ اگر مجھے کچھ کرنا چاہتے ہو یا تو میرے چچا کا بیڑی جو ہے اس بیڑی کو جا کر کے قید کر دو، سخت کر دو، جا کر کے بیڑی نبی کس دو، یا پھر ایسا کرو کہ 70 پیڑیوں کے ساتھ یہی کر دیا جائے کہ 70 کی بیڑی کو ڈھیلا کر دیا جائے۔ یہ ہے عدل انصاف، یہ ہے عدل انصاف۔ اسی کے تعلق سے تو کہا گیا ہے الامام العادل، ایسے شخص کو کل قیامت کے دن ایسے جگہ پہ جگہ دیں گے، ایسے جگہ پہ جگہ دیں گے جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، رب کا سایہ ہوگا، وہاں پہ جگہ دیں گے۔ یہی نہیں میرے بھائیوں، یہی نہیں میرے بھائیوں، بلکہ فیصلہ ہوا تھا پیسے لے کر کے، نوٹ لے کر کے، فدیہ لے کر کے چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے بعد دیگرے چھوڑ رہے، سب چلے گئے، سب چلے گئے۔ اب نبی پر یا تو داماد بھی آئے تھے لڑنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف، داماد بھی آئے تھے، داماد بھی آئے تھے لڑنے کے لیے، تمام 70 میں سے 69 چھوٹ گئے ہیں، ایک رہ گئے ہیں۔ ان کو کوئی چھوڑانے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے پاس معلومات ہے ہی نہیں، وہ لڑنے کے لیے آ گیا ہے، وہ ہوائی میں مشرکوں کے ساتھ ہے، کافروں کے ساتھ ہے۔ آخرکار ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی جو ہے بیٹی انہی کے نکاح میں ہے، انہی کے نکاح میں، ابو العاص کے نکاح میں ہے، ابو العاص کے نکاح میں ہے بیٹی جو ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب، یہی زینب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیا کرتی ہے، اپنے گلے سے ہار نکالتی ہے، اپنے گلے سے ہار، اور وہ ہار نکالتی ہے جو ان کی ماں شادی کے موقع پہ حضرت زینب کو عطا کیے تو دیے تھے خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، اپنے گلے کا ہار نکال کر کے ان کو شادی کے موقع پہ گفٹ کی شکل میں بیٹی کو دے دیے تھے۔ اب وہی ہار لے کر کے آ جاتے ہیں کون، زینب کے دیور ابو العاص کے بھائی آ جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر کے ہار کو ڈال دیتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہو سکے میرے بھائی کو اگر چھوڑ سکے تو یہی چیز ہے، آپ اس کو لے لیجئے اور اس کے بعد چھوڑ دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر پڑ جاتی ہے اس ہار میں نظر پڑتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یاد آ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگتے ہیں، اور ایسے روتے ہی میرے بھائی، ایسے روتے ہیں جس طرح سے جب مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو کس طرح سے مچھلی تڑپتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تڑپنے لگتے ہیں۔ اب صحابہ کرام کو کہتے ہیں آخر کیا کیا جائے، تمام پیڑیوں کو بلاتے ہیں، یہ تو آخری نشانی ہے، یہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آخری نشانی ہے، اس کو میں نہیں لے سکتا، اگر تم لوگ کہو تو سب کو جو فدیہ تم لوگ دیے ہیں سب کو واپس کر دیتا ہوں، یا پھر ایسا ہے کہ کیا ہے میں کیا کروں، تم لوگوں کو اگر اجازت ہے، اگر اجازت دیتے ہو تب پھر میں یہ بغیر مان لیے ہوئے ابو العاص کو چھوڑ دیتا ہوں۔ سبوں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ جیسا کرنا چاہے آپ کریں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے ہاتھ میں سب کچھ تھا، نبی چاہے تو چھوڑ سکتے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی پوچھنے والے نہیں تھے، کوئی سوال کرنے والے نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ رہے تھے، صحابہ کرام اللہ حکم کر رہے تھے، نبی کا داماد تھے، لیکن کیا ہوا، نبی نے کہا انصاف کو خون نہیں ہونا چاہیے، میرے داماد کے ساتھ جو سلوک ہے تمام کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے، اگر ایسا تم لوگ اگر کہو چھوڑنے کے لیے تب چھوڑتا ہوں، ورنہ پھر تمام پھر اپنا جو فدیہ دیے سب واپس لے لو، کیونکہ میں یہ چیز تو نہیں لے سکتا ہوں،
یہ ہے انصاف. نبی کے کیریکٹر کو جب پڑھے نہیں تو نبی کے خلاف بات لوگ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ مسلمان بھی نہیں پڑھ رہے نبی کے کیریکٹر, مسلمان بھی نبی کی سیرت کو نہیں جان رہے. اگر مسلمان بھی جان رہے ہوتے اور مسلمان غیروں کو نبی کے کیریکٹر پہنچائے ہوتے, نبی کے سیرت پہنچائے ہوتے, نبی کے کیریکٹر پہنچائے ہوتے تو آج مسلمانوں کو یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا. لیکن مسلمان اپنے بھول بھلائیے میں ہے. مسلمان خود ہے, کسی نے چاہے خود کہا ہے کہ آج اگر کوئی مسلمان ہو رہے ہیں تو مسلمان کو دیکھ کر کے مسلمان نہیں ہو رہے. مسلمان کا کیریکٹر ہے ہی نہیں ویسا, مسلمان کا چرتر ہے ہی نہیں ویسا, مسلمان کا اخلاق ہے ہی نہیں ویسا. مسلمان اگر ہو رہے ہیں تو قرآن پڑھ کے ہو رہے ہیں, نبی کی کیریکٹر پڑھ کے ہو رہے ہیں, تب مسلمان ہو رہے ہیں. ورنہ مسلمان کوئی ہو نبی کے کیریکٹر پڑھ تبھی ہو رہے ہیں, مسلمان تو اسے ہے ہی نہیں. تو میرے بھائیوں میں کیا بتا رہا تھا, اور پھر اس کے بعد ایک مسئلہ یہ بھی ہوا کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب پھر جدائی کرا دی دونوں کے درمیان کہ تم قاتل ہو, میری بیٹی جو ہے میری بیٹی جو ہے زینب جو ہے وہ مسلمان ہے, اب ایسا کرو تو کافر اور مسلمان نہیں رہ سکتے, اس لیے جدائی کرا دیے. اس وقت تک جب تک کہ تم اسلام قبول نہیں کر لیتے, اسلام قبول کر لو گے پھر تمہارے نکاح میں تمہاری بچی جائے گی. ورنہ اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تب پھر ایسے حالت ہے کہ کیا ماجرا ہے, پھر تمہارے نکاح میں نہیں رہ سکتے. تو اس سے مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر کوئی غیر مسلم تھے اور مسلم تھے, شادی دونوں کیے اپنے رسم کے مطابق, اپنے رواج کے مطابق, اور پھر جب وہ نئے سرے سے اسلام قبول کرتا ہے تو اس کو دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہی جو نکاح ہے وہی ان کا صحیح اور درست ہے. تو یہ چیز ہے میرے بھائیوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسے شخص کو اپنے ساری طرح جگہ دیں گے, الامام العادل, عدل انصاف کرنے والا بادشاہ. میرے بھائیوں, عدل انصاف کرنے والا بادشاہ میں تمام ماں باپ بھی آ جاتے ہیں. ماں باپ اولاد کے لیے بادشاہ ہے. یہ ادھر ایک دیکھنے کو یہ آیا ہے کہ اولاد کے درمیان انصاف نہیں کیا جاتا, کیسے؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایک بیٹے کو کوئی تحفہ دیا تو دوسرے بیٹے کو بھی دینا پڑتا. اگر ایک بیٹے کو ایک پراپرٹی دیا تو دوسرے بیٹے کو دینا پڑتا. خالی ایک کی محبت میں آ کر کے ایک کو دے دیا, دوسرے بیٹے کو محروم کر دیا, تو کل قیامت کے دن عدل انصاف کرنے والے آپ نہیں ہوں گے, اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک اسی طرح کا فیصلہ آیا. اسی طرح کے نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میرے والد نے کچھ تحفے میں مجھے دینا چاہا اور مجھے کچھ تحفے میں دینا چاہا, لیکن دیگر بھائیوں کو نہیں دیا. وہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں جب پہنچے کہ میں فلاں بیٹے کو یہ تحفہ دے رہا ہوں, یہ میں ہیبا کر رہا ہوں, یہ دے رہا ہوں, اللہ کے رسول نے کہا کہ تمام بیٹوں کو دیا ہے اسی طرح سے, تمام بیٹوں کے ساتھ یہی سلوک کیا ہو, تمام بیٹوں کو دیے نہیں. اللہ کے رسول ایسی بات نہیں ہے, میں صرف ان کو دیا ہوں. اللہ کے رسول کہے جب تمام بیٹوں کے ساتھ یہی سلوک کرو, تمام بیٹوں کو یہی دو, تمام بیٹوں کو جو یہ بیٹے کو دے رہے ہو تمام بیٹوں کو اسی طرح سے دو. ورنہ پھر کیا کرو, اس سے بھی وہ چیز واپس لے لو. یہ عدل انصاف اس طرح سے ہے. تو میرے بھائیوں, کل قیامت کے دن اگر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ایسا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو عرش کا سایہ دے, تو عدل انصاف کرنے والے باپ بنے, عدل انصاف کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سائے کی جگہ دے گا. دوسرا شخص کون ہوگا معلوم, سرسری طور پر کہہ کر بات کو ختم کر دوں گا کیونکہ وقت کی قلت ہے. دوسرا وہ شخص ہوگا وشاب النشا فی عبادت ربی, جس کی جوانی عبادتوں میں گزری, جوانی ہوٹلوں میں نہیں, جوانی چوراہوں میں نہیں, جوانی گھیروں کی ڈیٹنگ میں نظر کستے ہوئے نہیں, جوانی لو میرج اور دیگر میرج میں نہیں, دیگر چیزیں اللہ کے نافرمانی میں نہیں, بلکہ جوانی کس میں گزرا, اللہ کی عبادت میں. نوجوانوں آپ کی بڑی اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے. آپ کو ریڑھ کا ہڈی قرار دیا ہے. اگر ریڑھ کی ہڈی انسان کے کمزور ہو جائے, انسان کمزور ہو جاتا ہے. نوجوان اگر مسلمانوں کی نوجوان اگر بگڑ جائے پورے قوم بگڑ جاتی ہے. نوجوانوں سدھرو, آپ کے لیے ہے عرش کا سایہ آپ کو عطا کریں گے, لیکن کب جب آپ کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے گی, اللہ کی بندگی میں گزرے گی, اللہ کے خوش کرنے میں گزرے گی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا میں گزرے گی, تب اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ہر کوئی بھاگ رہا ہوگا, کوئی کسی کا قربان حال نہیں ہوگا, کوئی کسی کا پوری نوارا نہیں ہوگا. ایسے منظر ہوگا, نفسی کے عالم میں ہوں گے, ماں بیٹے سے بھاگ رہے ہوں گے, بیٹی ماں سے بھاگ رہی ہوگی, شوہر و بیوی کے اندر جدائی ہوں گے, ہر کوئی بھاگ رہے ہوں گے. یوم یقول المرء لأخیہ
मस्तबशिरा वजूहुन यौमइज़िन, इस तरह के मंजर होंगे कि कोई किसी का परेशान हाल नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला आपका साथ होगा। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते को हुक्म देगा कि लाओ उस बंदे को लाओ, क्योंकि जवानी को मस्तानी में नहीं काटा, जवानी को दीवानी में नहीं गुजारा, जवानी को दिलत चीजों में नहीं गुजारा, बल्कि जवानी को रब की बंदगी में गुजारा। लाओ इसको मेरे सारी तरह जगह दे दो। सीने में हाथ रख के सोचें मेरे भाई, सोचें आपको जवानी किस लिए दी गई है। आपके पास उमंग है, आपके पास ताकत है। अभी अल्लाह के सामने जो इबादत आप कर सकेंगे, दूसरा इबादत फिर बुढ़ापे में इबादत नहीं कर सकेंगे। वरना हमारे मस्जिद के अंदर कई कुर्सियां लगे हुए हैं, सजदे के लिए तरस रहे हैं, सजदे करने की टोपी छिन गई है। अभी आप जो इबादत करेंगे, जवानी की इबादत अल्लाह को बड़ी प्यारी है, अल्लाह को बड़ी महबूब है। इसलिए नौजवानों, अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदगी और ऐसे शख्स को अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श के साये में जगह देंगे। दो शख्स हो गया। तीसरा शख्स जो होंगे, तीसरा शख्स वो होंगे वो शाब वरजुल क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, यानी जिसका दिल क्या है, मस्जिदों में अटका हुआ है। क्या मतलब? एक नमाज पढ़ के निकला है वो इंसान, अब एक नमाज पढ़ के निकलने के बाद दूसरी नमाज का मुंतजिर है। ऐसा नहीं मुनसब काम में रहते तो नमाज नहीं पढ़ते, कारोबार में गए तो कहीं नमाज मौका नहीं मिलता, ऐसा नहीं, बल्कि एक नमाज पढ़ा है तो दूसरे नमाज का फिक्र है, चाहे काम में है, काज में है, कारोबार में है, मेहनत में है, कब्ज़ में है, कहीं भी है, एक नमाज को पढ़ा है, फिक्र है उनके सीने के अंदर, डर है अल्लाह का, खौफ है अल्लाह का। एक नमाज पढ़ूं, पढ़ा हूं, पता नहीं ज्यादा आगे निकल जाऊं, ज्यादा मशहूर हो जाऊं, ज्यादा इधर उधर फंस जाऊं तो दूसरी नमाज हमारा जाया ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए, नमाज छूट ना जाए, तो इसे तड़पता है कि दूसरी नमाज की इंतजार करता है, दूसरी नमाज के लिए सोचता है। वरजुल क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, जिनका दिल मस्जिदों में अटका हुआ। आज एक मिसाल दूं, इंसान कहेंगे कि ऐसा कैसे, नमाज में ऐसा कैसा हो सकता है। एक नौजवानों से जरा मोबाइल फोन दूर कर दो, दूर कर दो एक घंटे के लिए, रह सकता है बंदा, रह सकता। अगर चार्जिंग अगर नहीं हो रहा है तो सफर में है, किसी से मांगते भैया थोड़ा चार्जिंग देते क्या, क्या भैया ये मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है, कोई रिश्तेदार नहीं है, देर है, लेकिन हाथ खाने के लिए नहीं चलाया है, हाथ खाने के लिए नहीं चलाया है, दीगर चीजों के लिए नहीं चलाया है। भैया मैं चार्जिंग लेके नहीं आया था, मैं ऐसा सफर में जा रहा हूं, मोबाइल स्विच का मोबाइल स्विच ऑफ हो रहा। तो मोबाइल जिस यही मिसाल दे दें कि जिस तरह से आप मोबाइल को छोड़ना गवारा नहीं करते हैं, इस तरह से अगर आपको रूह जिंदा होना है तो ऐसा कर मस्जिदों को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको क्या करेगा, क्या करेगा, कहां पे जगह देगा, अर्श का साया होगा, तमाम नफ्स नफ्सी के आलम में होंगे। मेरे भाई ऐसा नहीं, ऐसे आप लोग जो नमाज पढ़ते हैं, जो नमाज पढ़ते हुए मनमानी और मनचाही नमाज होगी, इसका कोई अल्लाह को ऐसा जरूरत नहीं है। वरना ऐसे नमाजों के ताल्लुक से सवाल किया गया था शेख इब्न उसैमीन या शेख इब्न बाज से कि शेख दरअसल बात यह है कि मैं नमाज पढ़ता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ता हूँ, लेकिन मैं फजर की नमाज लेट से पढ़ता हूँ। क्यों? मुझे फजर के बाद ड्यूटी पे जाना होता है, और अगर मैं फजर में सोने ना हूं तो नींद मुकम्मल नहीं होती है, तो मैं जब सूरज उठ जाता हूँ उस उठ के पढ़ देता हूँ। क्या मेरे लिए क्या क्या आप मसला क्या सुनाते हैं, क्या कहा था, तू काफिर है, तू क्या नमाज अल्लाह ने फर्ज किया, तुम्हें फर्ज करता है, ये अल्लाह ने 5 नमाज दिया तो तुम्हारे मनचाही नमाज चलेगी। अल्लाह ने 5 वक्त फर्ज क्या दिया है, गसल में फर्ज किया, अंधेरी में फर्ज किया है, तुम अलग से पढ़ते, ये क्या मामला है। तो मेरे भाइयों हम और नमाज को पाबंद करें, वरना हमारे आपकी आंखें बंद हो गई, आंखें बंद हो गई। वल्लाह कहता हूं जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले होंगे वही सबसे ज्यादा आपके कब्र में मिट्टी में डालेंगे। सबसे ज्यादा अगर कोई 3 लफ्ज डाल रहे हैं तो वो चाहिए चलो 5 लफ्ज डाल देता हूं, क्योंकि आप देखते हैं कब्रिस्तान में जाते हैं, जो करीबी रह जाते खुदा वो थोड़ा कौन चलाता है, वहां पे कौन चलाता है, जो मिट्टी बच जाती है फिर कौन उसको कब्र में ज्यादा कौन लाता है। तो सबसे ज्यादा जो मोहब्बत करने वाले होंगे वही ज्यादा आपके ऊपर मिट्टी डाल के आएंगे, और आपका अगर कोई चीज साथ जाने वाली है, अच्छे अमान जाने वाले हैं। इसलिए मेरे भाइयों हमें और आपको होश से नाखून लें मेरे भाई, हमारी आज की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है। और जो नौजवान सोच रहे हैं कि अभी इबादत नहीं करेंगे, बुढ़ापे में जाकर के नमाज पढ़ेंगे, इबादत करेंगे, तो मेरे भाइयों कई नौजवानों को जनाजा उठाए नहीं उठाए। कई नौजवान ऐसे जिनके नमाज जनाजा में हम और आप पहुंचे, उनके जनाजे में शरीक हुए, तो वो भी कुछ सोच रहे थे, लेकिन अल्लाह ने क्या है उनकी जिंदगी वफा ना की और इसी गुनाह की हालत में मर गए। इसलिए मेरे भाई सोचे ठंडे मिजाज के साथ,
ایسے تھے صحابہ کرام. ایسا تو لگ رہا ہے کہ ساتوں کے ساتوں بیان کر دوں, لیکن وقت کی قلت ہے. صرف ایک بات کہہ کر کے اپنے بات کو ختم کروں گا. وقت زیادہ ہو گیا, میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں کہ وقت زیادہ ہو گیا, ذرا سن لیں, کیونکہ آپ لوگ اگر ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں تو 3 گھنٹہ بھی آپ کو کم پڑ جاتی ہے. سیریل کے سامنے مہینے دیکھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو مہینے تک آج یہ سیریل آیا ہے, کل دوسرا پارٹ آئے گا, کل تیسرا پارٹ آئے گا, پرسوں ایسا آئے گا. اس وقت آپ لوگوں کو وقت کم نہیں پڑتا ہے, لیکن دینی باتیں سننے کے لیے تھوڑا ایسا ریکویسٹ کرنا پڑتا ہے. ایک بات کہہ دیتا ہوں, کیونکہ میرا یہ خطبہ آخری خطبہ ہے. آخری خطبہ انشاءاللہ پھر پتہ نہیں ہماری زندگی پھر باقی رہی یا نہیں رہی, پتہ نہیں. آخری خطبہ اس لیے ایک بات درد کے ساتھ کہتا ہوں بھائیوں میرے, ایسا کریں کہ دیکھیں مسجدوں کو آباد کریں. مسجدیں آباد نہیں کریں گے تو آپ کی چاہے آپ کچھ بھی کہہ لیں, آپ ہمیشہ ٹوپی میں رہیں, پاجامے میں رہیں, پگڑی میں رہیں, آپ کے پاس سب کچھ ہو, آپ اچھے اخلاق کے مالک بن جائیں, لیکن آپ کی زندگی میں نماز نہیں ہے تو حقیقی معنوں میں آپ جو ہے آپ کیا ہے مسلمان کے دائرے سے کیا نکل جائیں گے. آئیے ایک بات کہہ کر میں بات کو ختم کروں گا. ہمارے اسلاف کیسے تھے, صحابہ کرام کی نماز کی زندگی, نماز کی کیا کیفیت تھی, صحابہ کرام کیسے نماز پڑھا کرتے تھے. آئیے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, عامر بن عبداللہ بن زبیر اور عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مرض الموت میں ہے, بستر مرگ پہ ہے, آخری گھڑی ہے, ان کا مرنے کا وقت آ گیا ہے, سکرات کی حالت میں سمجھ لیجیے, آخری وقت پہ ہے, آخری مومنٹ, آخری موقع پہ ہے, آخری موقع پہ ہے. لوگ دیکھنے کے لیے آ گئے ہیں. آج بھی ہوتا نا کوئی مرنے کے قریب ہو گئے تو لوگ چاہے کتنا بھی دشمن کیوں نہ ہو آ جاتے ہیں لوگ دیکھنے کے لیے, رشتے دار آ جاتے ہیں, دیگر لوگ آ جاتے ہیں, بیٹا بھی آ جاتا ہے. جو بیٹا ماں باپ کو پوری زندگی بھر کھانے کے لیے نہیں پوچھے, وہی بیٹا دودھ کا پیالہ لے کے جاتا ہے, تھوڑا پی لے, تھوڑا لے لو, تھوڑا لے لو, پانی کا پیالہ لے کے پہنچ جاتے ہیں. تو آخری موقع پہ یہ صحابی رسول ہے, آخری موقع پہ ہے, آخری موقع پہ ہے. ان کے پاس طاقت نہیں ہے, سخت نہیں ہے, بستر سے نہیں اٹھ سکتے ہیں, بستر سے نہیں اٹھ سکتے ہیں, توانا نہیں ہے, ہمت نہیں ہے, چلنے کی حیثیت نہیں ہے, نہیں چل سکتا ہے صحابی رسول. آواز کانوں میں ٹکرا جاتی ہے, آواز کانوں میں ٹکرا جاتی ہے. نمازیں مغرب کی اذان ہو جاتی ہے, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, کانوں میں ٹکرا جاتی ہے. آواز کو سن لیتے ہیں جو وہاں کے لوگ عیادت کرنے کے لیے آئے ہیں, دیکھنے کے لیے آئے ہیں, یا جو ان کے اہل و عیال ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مجھے ذرا اٹھا دو. یعنی کہ محترم خیر تو ہیں, آپ یہ کیفیت میں نہیں اٹھ سکتے, آپ کی حالت سے آپ نہیں اٹھ سکتے ہیں, آپ ایسے مرض موت میں ہے, آپ آخری مومنٹ پہ ہیں, لوگ آپ کی عیادت کرنے کے لیے آئے ہیں, دیکھنے کے لیے آئے ہیں, آپ ایسے حالت میں چل بھی نہیں سکتے ہیں, مجھے ذرا اٹھا دو. کیا کرنا ہے, نماز پڑھنا ہے, جا کر کے کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے, نماز پڑھنا ہے. تو میرے بھائیو ہم اور آپ ایک ہیں, ہم اور آپ گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں, لیکن ہمارے آپ کی جو تک نہیں رہتا ہے, آزانہ ہوتی ہے, ہر کچھ ہوتا ہے, لیکن ہمارے آپ کی جو تک نہیں رہتے. صحابی رسول ہے, عذر ہے ان کے پاس, چلنے کی طاقت نہیں ہے, اٹھا دیا جاتے ہیں, 2 آدمی کے سہارے لے کر کے مسجد کی طرف بڑھتے ہیں, اور مسجد میں جا کر کے یہ کیا کہتے ہیں معلوم, تاریخی جملہ یاد رکھیں, انہوں نے یہ کہا کہ اگر میرے کانوں میں آواز ٹکرا گئی ہے, اللہ رب العالمین کی منادی کرنے والا, اعلان کرنے والا اعلان کر دیا ہے, اور میں سن چکا ہوں, اور اگر میں وہ آواز کو سن کر کے اگر میں بستر پہ لیٹا رہوں, یا اسی حالت میں اگر ہماری وفات ہو جائے, اسی حالت میں اگر میں مر جاؤں, تو میں رب کو میں کیا جواب دوں گا, رب کو میں کیا جواب دوں گا. رب پوچھے گا کہ تمہارے کان میں آواز ٹکرائی تھی, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی ندا آئی تھی, لیکن کیا معاملہ ہوا, تم نے ایسا کیوں کیا, تم نے کیوں بستر کو نہیں چھوڑا, میں کیا جواب دوں گا. اس لیے میرے بیٹو چلو مسجد تک پہنچا دو. مسجد تک پہنچا دیا جاتا ہے, اللہ اکبر, ابھی نمازی کی حالت میں ہے, نماز مغرب ایک رکعت ادا ہوئی ہے, اسی نمازی کی حالت میں وفات پا گئی, نمازی کی حالت میں وفات پا گئے. نمازی کی حالت میں وہ کیا ہے, روح کب سے انصوری سے پرواز کر گئی, اور نمازی کی حالت میں کیا ہوئے, رب کے پیارے ہو گئے. تو ایسے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے سارے تلا جگہ دیں گے, ورجل قلبه معلق فی المساجد, کہ آخری مومنٹ پہ بھی ہے تو نماز کو ضائع نہیں کیے, نماز کو نہیں چھوڑا. ہمیں اور آپ کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے میرے بھائی, ہمیں اور آپ کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے, ہمیں اور آپ کو بھی تیاری کرنی چاہیے, مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے. بہرحال میں سے بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے, سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کے توفیق دے دے. اس کے بعد مولا کہ ہم تمام مسلمانوں کو مولا کریم جو بے نمازی ہیں, سن رہے ہیں, جان رہے ہیں, مسجدوں سے آواز ٹکرا رہی ہے, سب کچھ ان کے علم میں ہے,
لیکن ان کے باوجود بھی ہر دھرمی کر رہے ہیں، یا یوں کہہ لیجیے کہ انہیں آخرت کا طرف نہیں ہے، آخرت کا ڈر نہیں ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہیں ہے، رب کے سامنے جواب دینا ہے، پتہ نہیں کیا منظر ہے۔ پتہ مولا کریم تو ہم تمام مسلمانوں کو تو ہدایت نصیب فرما، نئے ہدایت نصیب فرما، مسجدوں کو تو آباد کر دے، تمام مسلمانوں کو سونے صلاۃ کو پابند بنا دے، تمام مسلمانوں کو نمازی بنا دے، تمام مسلمانوں کو مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے۔ تقبل رب العالمین وقدانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔